تو جب دنیا میں لوگ مزے کیا کرتے تھے، مزے لوٹتے تھے، آج بھی اس وقت بھی لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، ٹیک اوے میں جا رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگ الحمدللہ اللہ کے ذکر کے لیے، جس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کا یہاں، اللہ کی یاد کے لیے کوئی مقصد ہی نہیں اور اس کے علاوہ، نہ آپ کسی سے ملنے ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بٹھا دیا، انہیں کو صابر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں صابر، دنیا کے تمام مزے لوٹنا سب چھوڑ چھاڑ، بیوی بچے گھر بار رشتے دار، نہیں یار چلو کی کرتا ہے، آج جمعرات ہے وہاں ذکر میں بیٹھیں گے، ذکر کرائیں گے، وہاں ذکر میں جائیں گے، تو بتائیں 1 2 3 4 5 میں گن سکتا ہوں آپ کو، معمولی چیز نہیں۔ آج کی یہ گندگی جو ہے نا بہت کم گنتی ہے، گن سکتا ہوں 1 2 3۔ اب دیکھیں عیاشی کرنے والے، دنیا میں ڈوبنے والے کتنے لوگ ہیں، تو ایسے ہی ہوں گے صبر کرنے والے آخرت کے اندر بھی۔ ہاں، یہ نہیں کہ ڈھیر لگی ہوئی ان کی، چنے ہوئے لوگ ہوں اللہ کی طرف سے، استقامت پہ چلنے والے لوگ، صبح بھی اس طرح بیٹھے ہوں گے، شام کو بھی ایسے بیٹھے ہوں گے، مقصد کچھ نہیں ہوگا، تکلیفیں برداشت کر کے، تنگی برداشت کر کے، سختیاں برداشت کر کے، جسم میں درد لے کر، پریشانی لے کر اللہ کے ذکر میں آ کے بیٹھ جانے والے لوگ یہ صابرین میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، آج کی تکلیفوں کو مت گنو، آج کی مصیبتوں کو کاؤنٹ مت کرو، یہ تو وہ ہیں جو تمہارے درجات کو بلند کر دینے والی چیزیں ہیں، انہی چیزوں سے تم آخرت میں پہچانے جائیں گے، اور کس چیز سے پہچانے جائیں گے؟ دکھیا لوگ، ٹوٹے ہوئے والے دل لوگ، پریشان لوگ، جن کے کام کرنے والے کوئی بھی نہیں، جہاں کام بنانے والے کوئی بھی نہیں، مصیبت زدہ لوگ، کوئی سہارا نہیں، اللہ تعالیٰ کہ یہی تو لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی لوگوں کی وجہ سے میں رزق دیتا تھا دنیا میں، یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے میں بارشیں دیتا تھا دنیا کے اندر۔ تم کیا سمجھتے تھے یہ بادل لے کے آتے ہیں بارشیں، یہ ہوائیں لے کر آتی ہیں؟ نہیں۔ جس جگہ بھی ایسا ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا میرا، جو اس قسم کے انداز سے بیٹھتا تھا، ذکر کرتا تھا، تمام فرشتوں کی دنیا کی تمام کی توجہ اس کی طرف مبذول فرما دیتا تھا، مچھلیوں کی، شہدوں کی، سب چیز کی۔ میرا بندہ ادھر بیٹھا، کیونکہ اعلان ہو چکا ہوتا ہے اس شخص کا آسمانوں پہ، کیا جبریل ادھر آؤ؟ جی، سید الملائک ہے نا وہ، تو حکم کہتا میں اس شخص سے پیار کرتا ہوں جو زمین میں پھٹے پرانے چکاؤں وہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو پوچھنے والا نہیں، جاؤ تم اعلان کر دو تمام آسمانوں پر کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بڑی تعلیم دی اپنی جماعت کو، سن لیں آپ غور سے، جملہ دے رہا ہوں آپ کو، نماز نہیں سکھائی، کچھ اور چیز، سب سے زیادہ جو زور لگایا اپنی جماعت پر لگایا کیا کہ ان کے دھیانوں کو آخرت کی طرف لگایا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا، سب سے زیادہ جو آپ نے اپنی جماعت پہ زور لگایا نا، ان کی فکر کو جو 1 سیکنڈ کے لیے بھی دنیا کی طرف نہ آنے دیتے تھے۔ اب کوشچن آپ کر سکتے ہیں، ہاؤ کین ویل کریٹ فکر؟ صاحب ہم کیا کریں فکر، ہم تو کوشش کیا کریں فکر کہاں سے لائیں؟ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ، میں آپ کا ٹیچر بنا بیٹھا ہوں، سب پروفیسر بہت شو مار رہا ہوں میں، یہ پتہ ہے مجھے، پتہ ہے نہیں، فکر کہاں سے لے کر آئے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا بیچ میں، اس کی دفعاتوں میں حدیث تھی، مرتے روز ہیں ہم، جنازے اٹھتے ہیں، تھوڑے بہت روئے ختم ہو گیا، گھر والے رو رہے ہیں، بار بار رو رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، بس جی سلام دو تسلی دی جا رہی ہے۔ موت تو اس کی ہوتی ہے کہ زمین آسمان روتے ہیں، حدیث۔ جب مومن مرتا ہے تو زمین اور آسمان وہ جگہیں چیختی ہیں، روتی ہیں جو ہم نہیں سن سکتے۔ اللہ سوال کرتا ہے اس سے، ماں آپ کا بھی عبد ہی، اے زمین آسمان خطو تم کیوں رو رہے اس آدمی کے پیچھے؟ واٹس ہیپن ود یو؟ حدیث ہے، ماں آپ کو، تمہیں کس نے رلایا؟ زمین تمہارا کیا تعلق اس انسان سے جو مر گیا؟ چیو گھر والے رو رہا کے چپ ہو گئے، تم ابھی تک لگے رونے کے لیے، کیوں پیٹ رہے ہو تم، ماتم کر رہے اس شخص کا؟
تو جواب سن اس کے کیا کہا؟ یا اللہ تو خبیر اور بصیر ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن علم ہم تک اس طرح پہنچاتا ہے کہ ڈائلیگ کے ساتھ. یہ بھی انداز ہے سنت الہی ہی ڈائریکٹ کرنا اس طریقے سے. یا اللہ ہم روئے تو اس لیے ہیں، جانتا تو سب کچھ ہے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ عام شخص نہیں ہے، یہ عجیب شخص تھا. کیا کہ ہمارے جس خطے سے پاس سے گزرتا تھا، جس جگہ سے گزرتا تھا، تیری یاد اور ذکر کرتا ہوا گزرتا تھا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس خطے سے بازار جا رہا ہے، گھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ جس خطے سے ہماری جگہوں سے گزرتا تھا، اللہ تیری یاد کرتا گزرتا تھا. اور جب تیری یاد کرتا گزرتا تھا، ہم پہ اتنا بڑا احسان کرتا تھا، ہمیں آباد کر دیتا تھا. کیا فکر ہے؟ ہمیں آباد کر دیتا تھا، ہم پہ بڑا احسان کیا شخص نے، ہمیں زینت بخشتا تھا. ذکر والی کی تعریف کی ہے. تو فکر پیدا کرنے والی چیز کلیئر ہوگی. سب سے بڑی چیز جو فکر پیدا کرتی ہے وہ ذکر اللہ ہے. کہ ذکر کرنے والا انسان اتنا مفتفکر بن جاتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی فکر اس کے اندر اتر آتے ہیں. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٌ لِلْعَالِمِينَ، ہے نا قرآن. اُلی الالباب کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو. عقل مند نہیں، بڑا عقل مند شخص تھا. کیوں کہ اس میں آخرت کی تیاری کی شعور پیدا ہو چکا تھا اس کے اندر. He knows where the جنت، where the حور and where the things. He did both of all these دنیا. کتنی خوبصورت عورتیں، اس کو خیال ہی نہیں جاتا تھا اس طرف. ایک گزارا کر رہا تھا ان باتوں کو دیکھ کر. اصل فکر آخرت کی طرف تھا اس کو. سوتا تھا خواب میں بھی وہی چیز، مسجد نظر آ رہی ہے، دوست نظر آ رہے ہیں، کبھی ماشاءاللہ ذکر کی مجلس نظر آ رہی ہیں. پرسوں ایسی مجلس نظر آئی، وہ ذکر کی میں حیران ہو گیا. آپ سب تھے اس میں ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت مجلس تھی. بھائی اتنی مجلس نظر آتی ہوں، کیونکہ جو فکر ہوتا ہے انسان کے اندر وہ لاگو رہتا ہے. خواب نہیں ہوتا، روح ٹریول کرتی ہے اس جگہوں پہ. دنیا فکر لگے وہی بکواس بازی نظر آئیں گے، ادھر ادار دینا ہے، وہ کھا گیا، ادھر این کر دو، وہ ایک کر دیں، اس کو گالی نکال دو، اب میں نے تقریر کرنی ہے، میں اس کو چکر دینا ہے، اب اس کے ویزے لگوانے، اس کو فلاں کرنا ہے. ساری زندگی ضائع کر کے انسان کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے آگ میں پھینک جاتا ہے. نہ اس کی نماز عقل کی، نہ اس کے روزے عقل کے، نہ قرآن، سب لپیٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. چل بھاگ، ان سے تیرے اندر فکر ہی پیدا نہیں ہو، تیری نماز کیا ہے؟ جس نماز سے فکر ہی پیدا نہ ہو انسان کے اندر آخرت کا، وہ نماز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پیارا عمل ہے، سبحان، شارٹ کٹ کس وقت. یہ موزن جبن ہے بڑے صاحب، جن کو یمن بھیجا جا رہا ہے. یہ بس یہ بہت ہو گیا، آپ نے بہت کچھ سمجھا دی مجھے چیزیں. تو ایک کوشچن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کہ سب سے پیارا عمل مجھے کوئی بتا دیں. انہوں نے دیکھا آج رحمت اللہ عالمین جوش میں تھا، آج مانگ لو جو مانگ رہے ہیں ان سے. کتنی بڑی بات مانگی ہے اس نے، جو کتنی بڑی بات ہے کہ سب سے پیارا عمل بتائیں. شارٹ کٹ ہمارے ہیں، کسے گا؟ نبی نے نہیں کہا مجھے نہیں پتا، تو میں بتاتا ہوں تجھے. کیا کہ جس وقت تو دنیا سے جا رہا ہو تو ایک ہی کام کرنا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. کوئی عمل نہیں بتایا دوسرا. تہجد پڑھو، فلاں کرو، مدرسے کھولو، قرآن کچھ نہیں کہا. تیری زبان ذکر سے تر. کیوں کہ ذکر سے فکر پیدا ہوگا، فکر سے تیاری ہوگی، تیاری سے جنت مل جائے گی. اور کوئی عمل تجھے تیاری نہیں کرا سکتا سوائے ذکر کے. چلوں آگے، ذکر سے بھی کام نہیں بنتا. لا تلہکم والکم اولادکم ذکر اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ اب اللہ بول رہے ہیں لا تلہکم والکم، نہیں بھائی، ذکر کو بھی برباد کر دیتے. کون؟ مال اولاد. لا تلہکم والکم اولادکم ذکر اللہ، کہ ایسا نہ ہو کہ تجھے ذکر سے روک دیتے یہ مال اور تیری اولاد. اس کا مطلب ذکر پہ بھی اثر ہو جاتا ہے دنیا کا. سبحان اللہ، سمجھا نہیں بات ہے؟ آگے آپ کے کنارے لگاؤں گا کشتی انشاءاللہ پوری. تو ذکر سے بھی کام نہیں بنتا دوستو. اللہ نے کہہ دیا کہ اس پہ بھی اثر ہو سکتا ہے کہ تیرے بیچ میں آگے فکر کو تیرے خراب کر دے. ذکر میں تو کرے گا کثرت سے ذکر، لیکن لا تلہکم والکم، یا جادو چل جائے گا مال کا، اولاد کا،
چل جائے گا چکر. وہ جو ہمارے ساتھ بھی چل رہی رہتا ہے پیچھے میں، ہم بھی ہم ذاکر ہیں نا، دنیا ہماری میں نا، ہم نے بہت سی پھر فیل ہو رہے ہیں، ذکر والے بھی نہیں ہو رہے. بولے سبحان اللہ. بولے اب اسٹوڈنٹ ہے نا میں، فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر آپ ذکر کام بنا دیتا. فکر آخرت کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ کیوں بولا نا؟ صحیح کہہ رہے نہیں کیا؟ تو خود ہی جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. لیکن فکر آخرت کا ذکر سے بھی کام نہیں بنتا. ٹاپ پہ لے جاتا ہوں پھر نہیں چلاتا ہوں میں آپ. تو پھر کیا چیز ہے سیکھ کے؟ اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے. کیا کوئی یہ بتا، اب جواب دے رہا ہوں آپ. اب یہ بتا کہ ابو بکر کیسے بنے، عثمان کیسے بنے، علی کیسے بنے، 1,24,000 کیسے بنے؟ ذکر سے بنے؟ نہیں جی، ذکر سے نہیں بنے. کس سے بنے؟ شیخ سے بنے. تو اس ذکر سے بھی بڑی اونچی چیز ہے اور ہے جو فکر اصل پیدا کرتی ہے. وہ کیا؟ صحبت شیخ ہے.